بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ دن سے بہتر کر دینا۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک بظاہر عام سے دن 14 اکتوبر کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے لی گئی ہیں، ٹھیک۔ اور مقصد صرف تاریخیں گننا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس ایک دن میں انسانی تجربے کے کتنے رنگ، کتنے اتار چڑھاؤ چھپے ہیں۔ بالکل، یہ دیکھنا کہ ایک عام سا دن بھی کتنا غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 14 اکتوبر ہمیں تاریخ اور انسانیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ اچھا، شروعات کرتے ہیں ایک بہت پرانی تاریخ سے، ایک جنگ جس نے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ملک کی تقدیر ہی بدل دی۔ 14 اکتوبر 1066، جنگ ہیسٹنگز۔ جی، جنگ ہیسٹنگز، یہ نام سنتے ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف ایک فوجی ٹکراؤ نہیں تھا، یہ انگلینڈ کی تاریخ کا ایک یوں سمجھے واٹر شیڈ مومنٹ تھا۔ اچھا، اس دن نارمن ڈیوک ولیم نے انگلینڈ کے آخری اینگلو سیکسن بادشاہ ہیرلڈ گوڈونسن کو شکست دی، اور اس فتح کے نتائج بہت گہرے نکلے۔ مطلب انگلینڈ کا حکمران طبقہ ہی بدل گیا۔ زبان پر فرانسیسی اثرات آئے جو آج تک موجود ہیں، قانون، انتظامیہ، یہاں تک کہ زمین کی ملکیت کا پورا نظام بدل گیا۔ یعنی ایک دن کی لڑائی اور اتنا سب کچھ؟ جی، اس جنگ نے انگلینڈ کو یورپ سے جوڑا اور اس کی سمت ہی موڑ دی۔ یہ اس بات کی زبردست مثال ہے کہ کیسے ایک دن کا واقعہ صدیوں کا ورثہ چھوڑ جاتا ہے۔ واقعی ایک دن کا فیصلہ اور پوری تہذیب کا رخ بدل گیا۔ لیکن 14 اکتوبر صرف باہر سے آنے والی فتوحات کا دن نہیں رہا۔ تقریباً 250 سال بعد 1322 میں اسی تاریخ کو ایک اور اہم جنگ ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ بالکل مختلف تھا۔ آپ جنگے اولڈ بائیلینڈ کی بات کر رہی ہیں؟ جی، یہاں اسکاٹ لینڈ کے رابرٹ دی بروس نے انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ دوم کو شکست دی۔ اچھا، تو یہ ہیسٹنگ سے الٹ تھا؟ بالکل الٹ۔ یہ جنگ آزادی کی جدوجہد کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ اس فتح نے اسکاٹ لینڈ کی آزادی کو آپ کہیں مضبوط کیا، اور آخر کار انگلینڈ کو اسے ماننا پڑا۔ تو یہ تو بڑا دلچسپ تضاد ہے نا؟ ایک ہی تاریخ 14 اکتوبر، ایک طرف غیر ملکی فتح یعنی ہیسٹنگز، تو دوسری طرف قومی آزادی کا دفاع یعنی اولڈ بائیلینڈ۔ یہ تاریخ کی پیچیدگی دکھاتا ہے کہ ایک ہی دن طاقت کے استعمال کے دو بالکل مختلف نتائج سامنے لا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، جنگوں سے ہٹ کر 20ویں صدی میں آتے ہیں۔ 14 اکتوبر سیاسی اور انتظامی فیصلوں کے حوالے سے بھی اہم نظر آتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 1955 1 یونٹ اسکیم کا نفاذ اسی دن ہوا۔ یہ کیا تھا اصل میں؟ 1 یونٹ اسکیم ایک بہت بڑا انتظامی اور سیاسی قدم تھا۔ اس کے تحت مغربی پاکستان کے جو 4 صوبے تھے، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جسے اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اور کچھ ریاستوں کو ملا کر ایک واحد صوبہ مغربی پاکستان بنا دیا گیا۔ تو مقصد کیا تھا اس کا؟ بظاہر مقصد تو یہ بتایا گیا کہ مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، اس کے ساتھ آبادی کی بنیاد پر برابری قائم کی جائے اور انتظامیہ آسان ہو۔ لیکن اس کے اثرات بہت پیچیدہ رہے۔ چھوٹے صوبوں میں مرکزیت پسندی اور پنجابی غلبے کے خدشات پیدا ہوئے۔ اچھا، اسے صوبائی شناختوں کو کمزور کرنے کی کوشش سمجھا گیا، اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک متنازع باب رہا جو خیر 1970 میں ختم کر دیا گیا۔ تو یہ مثال ہے کہ انتظامی سہولت کے فیصلے بھی گہرے سیاسی مسئلے پیدا کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور عالمی سطح پر دیکھیں تو 1933 میں اسی 14 اکتوبر کو جرمنی نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے آنے والے طوفان کا اشارہ دے دیا۔ جی ہاں، جرمنی کا لیگ آف نیشنز اور عالمی تخفیف اسلحہ کانفرنس سے دستبرداری کا اعلان۔ لیگ آف نیشنز تو وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد بنی تھی نا، امن کے لیے۔ جی وہی، لیکن وہ اس وقت تک کافی کمزور ہو چکی تھی۔ ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد جرمنی کا یہ قدم دنیا کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ وہ ورسائے معاہدے کی پابندیوں اور اجتماعی سلامتی کے نظام سے نکل رہا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اعلان جنگ آپ کہہ سکتی ہیں۔ یہ اقدام جرمنی کی جارحانہ خارجہ پالیسی اور دوبارہ اسلحہ بندی کی طرف پہلا بڑا قدم سمجھا جاتا ہے، اور اسی نے بالآخر دوسری جنگ عظیم کی راہ ہموار کی۔ تو ایک دن کا فیصلہ جس نے دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ بالکل۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔
جس تاریخ پر عالمی تنازعات کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اسی تاریخ کو امن کی سب سے بڑی علامت نوبل امن انعام بھی دیے گئے۔ 1964 میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو ہاں، یہ تضاد 14 اکتوبر کی تاریخ کو بہت دلچسپ بناتا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک اور نسل پرستی کے خلاف ان کی عدم تشدد پر مبنی جدوجہد کے لیے یہ انعام ملا۔ یعنی ملک کے اندر سماجی انصاف کی جنگ۔ جی، پھر 1991 میں میانمار کی آنگ سان سوچی کو ملا جمہوریت کے لیے ان کی پرامن جدوجہد پر۔ وہ ایک ملک میں فوجی آمریت کے خلاف مزاحمت کی علامت تھیں۔ اور پھر 1993 میں تو یہ 3 رہنماؤں کو ملا، مشرق وسطیٰ کے تنازع سے جڑے ہوئے یاسر عرفات، اسحاق رابین اور شیمون پیریز۔ بالکل، انہیں اوسلو معاہدے میں ان کے کردار پر یہ انعام ملا۔ اوسلو معاہدہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ اگرچہ اس کے نتائج تو خیر جی، طویل مدتی نتائج پیچیدہ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ ایک تاریخی پیش رفت سمجھی گئی تھی۔ تو آپ دیکھیں، ایک ہی تاریخ پر امن کے نوبل انعامات مختلف قسم کے تنازعات کے حل کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں۔ امریکہ میں نسلی امتیاز، میانمار میں جمہوریت، مشرق وسطیٰ میں امن۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ امن کی تلاش کئی شکلوں میں جاری رہتی ہے، اور 14 اکتوبر ان کوششوں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے۔ امن اور سیاست سے ہٹ کر ادب کے میدان میں بھی 14 اکتوبر نے تاریخ رقم کی۔ 1988 میں مصر کے نجیب محفوظ ادب کا نوبل انعام جیتنے والے پہلے عرب ادیب بنے۔ یہ عرب دنیا اور عربی ادب کے لیے ایک آپ کہیں انتہائی اہم لمحہ تھا۔ اچھا، نجیب محفوظ نے اپنی تحریروں، خاص طور پر وہ جو ان کی قاہرہ ٹریلوجی ہے، اس کے ذریعے مصری معاشرے کی زندگی کو بڑی حقیقت پسندی سے پیش کیا۔ ان کا نوبل انعام جیتنا عالمی سطح پر عربی ادب کے مقام کا احتراف تھا، اور اس نے دوسرے عرب ادیبوں کے لیے بھی دروازے کھولے۔ تو ثقافتی کامیابیاں بھی تاریخ کا اتنا ہی اہم حصہ ہیں۔ بالکل، جتنا کہ سیاسی یا فوجی واقعات۔ اور اب آتے ہیں ٹیکنالوجی اور انسانی جستجو کی طرف۔ 14 اکتوبر 1947 چک یگر نے آواز کی رفتار سے تیز پرواز کی۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ دراصل یہ ہوا بازی کی تاریخ کا ایک انقلابی لمحہ تھا۔ بیل X-1 نامی ایک راکٹ طیارہ تھا۔ اچھا، اس میں چک یگر نے میک 1 کو عبور کیا، یعنی آواز کی رفتار، جو تقریباً 1235 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اس سے تیز اڑان بھری۔ اس سے پہلے کیا سمجھا جاتا تھا؟ یہ ممکن نہیں؟ یہی سمجھا جاتا تھا کہ شاید ممکن ہی نہیں یا انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس کامیابی نے نہ صرف ہوا بازی بلکہ مستقبل کے خلائی سفر کی بھی بنیاد رکھی۔ یہ انسانی ہمت اور انجینئرنگ کی فتح تھی۔ ناممکن کی حدوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ بالکل۔ اور پھر خلا کی بات کریں تو 1968 میں اسی دن اپولو 7 مشن نے کچھ ایسا کیا جو آج ہمیں شاید عام لگے، لیکن اس وقت ایک عجوبہ تھا۔ خلا سے براہ راست ٹی وی نشریات۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ اپولو 7 پہلا کامیاب انسانی مشن تھا اپولو پروگرام کا، جو چاند پر اترنے کی تیاریوں کا حصہ تھا۔ اس مشن کے دوران خلابازوں نے پہلی بار زمین کے مدار سے لائیو ٹیلی ویژن پر تصویریں بھیجیں۔ اچھا، تو اس کا کیا اثر ہوا؟ اس نے خلائی تحقیق کو عوام کے لیے زیادہ حقیقی بنا دیا۔ لوگ گھر بیٹھے خلابازوں کو کام کرتے، زمین کے منظر دیکھتے۔ یہ عالمی مواصلات اور خلائی تحقیق دونوں میں ایک اہم قدم تھا۔ دنیا کو خلا سے جوڑ دیا ایک طرح سے۔ جی بالکل۔ اور اگر ہم وقت میں مزید پیچھے جائیں تو بصری ٹیکنالوجی کی بالکل ابتدائی شکلیں بھی 14 اکتوبر سے جڑی ہیں۔ 1888 میں لوئس لے پرنس کی راؤنڈے گارڈن سین۔ ہاں، اور 1884 میں جارج ایسٹمن کا فوٹوگرافک فلم پیٹنٹ۔ یہ کیا تھی؟ یہ دونوں ایجادات آج کے میڈیا کی دنیا کی بنیاد ہیں۔ لوئس لی پرنس کی وہ جو چند سیکنڈ کی فلم ہے راؤنڈ ہے گارڈن سین، اسے اکثر دنیا کی پہلی متحرک تصویر یعنی موونگ پکچر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی سینما کی ابتدا؟ ایک طرح سے، جی۔ اور جارج ایسٹ مین کا رول، فلم کا پیٹنٹ اور پھر کوڈیک کیمرے کی ایجاد نے فوٹوگرافی کو ماہرین سے نکال کر عام آدمی تک پہنچا دیا۔ اوہ واہ! ان ایجادات نے کہانی سنانے، یادیں محفوظ کرنے، معلومات پھیلانے کے طریقوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو سوچیں، ایک ہی تاریخ پر آواز کی رفتار توڑنے سے لے کر پہلی فلم بنانے اور فوٹوگرافی کو عام کرنے تک انسانی جدت ترازی کے کتنے اہم قدم اٹھائے گئے۔ واقعی انسانی کامیابیوں کا ایک متاثر کن سلسلہ ہے۔
اب ذرا ان شخصیات پر نظر ڈالتے ہیں جو 14 اکتوبر کو اس دنیا میں آئیں۔ اس فہرست میں تو حکمران، رہنما، فنکار، مفکر سب شامل ہیں۔ جی، یہ فہرست خود اس دن کی ہمہ گیری کو ظاہر کرتی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے بہادر شاہ اول 1643 اور انگلستان کے بادشاہ جیمز دوئم 1633، یہ تاریخی حکمران اسی دن پیدا ہوئے۔ اور جدید دور میں امریکہ کے 34ویں صدر ڈوائٹ ڈی آئزنہار 1890 ہیں، جو دوسری جنگ عظیم کے ایک کامیاب جنرل بھی تھے۔ یہ قیادت کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور سیاسی و فکری میدان میں بھی بڑے نام ہیں۔ مصر کی اخوان المسلمون کے بانی حسن البنا 1906، اور جرمن نژاد امریکی سیاسی فلسفی ہینا آرنٹ 1906۔ دونوں ایک ہی سال ایک ہی دن پیدا ہوئے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ حسن البنا نے ایک اسلامی سیاسی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کے اثرات آج بھی مسلم دنیا میں ہیں۔ دوسری طرف ہینا آرنٹ نے آمریت، طاقت، انقلاب جیسے موضوعات پر گہرا فلسفیانہ کام کیا، اور وہ 20ویں صدی کی اہم ترین سیاسی مفکرین میں شمار ہوتی ہیں۔ تو ایک ہی دن بالکل مختلف نظریات۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک ہی تاریخی لمحے میں مختلف حتیٰ کہ متضاد نظریات جنم لے سکتے ہیں۔ فنون لطیفہ کی دنیا سے سر راجر مور 1927، جیمز بانڈ والے۔ جی، اور ایران کی سابق ملکہ فرح دیبا پہلوی 1938، جو فنون کی سرپرستی کے لیے جانی جاتی تھیں۔ بالکل، اور کھیل کے میدان سے پاکستان کے مشہور کرکٹر سعید اجمل 1977 کا نام بھی ہے۔ یہ تنوع واقعی قابل ذکر ہے نا؟ بادشاہوں اور صدور سے لے کر فلسفیوں، اداکاروں، کھلاڑیوں تک 14 اکتوبر کو پیدا ہونے والوں نے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں پر اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ فہرست بتاتی ہے کہ تاریخ صرف بڑے سیاسی واقعات یا جنگوں سے نہیں بنتی۔ فن، فکر، کھیل، یہ سب بھی اس کا اہم حصہ ہیں۔ صحیح۔ پیدائش کے ساتھ ساتھ وفات بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ 14 اکتوبر کو دنیا سے رخصت ہونے والوں میں بھی کئی اہم نام شامل ہیں، جیسے سلجوقی سلطنت کے مشہور وزیر نظام الملک طوسی 1092۔ نظام الملک طوسی کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم ترین منتظمین اور مدبرین میں ہوتا ہے۔ ان کی کتاب سیاست نامہ آج بھی ریاستی امور پر ایک اہم دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ ان کی وفات کیسے ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ ایک اسماعیلی فدائی کے ہاتھوں ہوئی۔ ان کی وفات سلجوقی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی، اور اس کے بعد سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض شخصیات کی موجودگی یا عدم موجودگی تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہے۔ جدید تاریخ میں آئیں تو جرمنی کے مشہور فیلڈ مارشل ایرمن رومل 1944 کی موت بھی اسی دن ہوئی۔ ان کی موت کے حالات بھی خاصے ڈرامائی تھے۔ بالکل، رومل جو ڈیزرٹ فاکس کے نام سے مشہور تھے، دوسری جنگ عظیم کے قابل ترین جرمن جرنیلوں میں سے ایک تھے۔ ان پر جولائی 1944 میں ہٹلر کے خلاف جو ناکام قاتلانہ سازش ہوئی تھی، جی، اس میں ملوث ہونے کا شبہ تھا۔ انہیں انتخاب دیا گیا کہ یا تو عوامی مقدمے کا سامنا کریں یا خودکشی کر لیں۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ ان کی موت نازی حکومت کے اندرونی خلفشار اور جنگ کے اختتامی مراحل کی تلخیوں کی عکاسی ہے۔ افریقہ کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے تانزانیہ کے پہلے صدر جولیس نیریرے 1999 کی وفات بھی 14 اکتوبر کو ہوئی۔ جی، نیریرے افریقی سوشلزم، اجاما کے نظریے اور پان افریقی عزم کے بڑے حامی تھے۔ ان کی وفات نے افریقی سیاست میں ایک باب کا خاتمہ کیا۔ اور میوزک کی دنیا نے لیونارڈ برنسٹین 1990 جیسے عظیم موسیقار اور کنڈکٹر کو کھو دیا۔ لیونارڈ برنسٹین 20ویں صدی کی موسیقی کا ایک آئیکن تھے۔ ویسٹ سائیڈ سٹوری جیسی لازوال دھنیں بنائیں، نیو یارک فل ہارمونک کے کنڈکٹر رہے۔ ان شخصیات کی وفات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر دور اپنے ہیروز اور اہم کرداروں کے جانے سے بدلتا ہے۔ لیکن 14 اکتوبر صرف کامیابیوں، پیدائشوں اور نامور وفاتوں کا دن نہیں رہا۔ اس تاریخ سے کچھ ہولناک سانحات بھی جڑے۔ 1913 میں برطانیہ کی سنجینی کون کی تباہی۔ یہ برطانیہ کی تاریخ کا بدترین کان کنی حادثہ تھا۔ ویلز کی اس کوئلے کی کان میں ایک دھماکہ ہوا اور پھر آگ لگ گئی۔ 439 کان کن ہلاک ہو گئے۔ 439؟ جی،
یہ واقعہ صنعتی دور میں مزدوروں کے غیر محفوظ حالات کار کی ایک المناک یاد دہانی ہے۔ اس نے کانکنی کی حفاظت کے قوانین کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لندن پر جرمن بمباری ہو رہی تھی۔ لوگ رات کو بموں سے بچنے کے لیے انڈر گراؤنڈ اسٹیشنوں میں پناہ لیتے تھے۔ جی 14 اکتوبر کی رات بلمم اسٹیشن پر ایک بم سیدھا گرا، جس سے پناہ لیے ہوئے 66 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ یہ جنگ کی ہولناکی اور اس کے عام شہریوں پر پڑنے والے اثرات کی ایک دل خراش مثال ہے۔ اور حال ہی میں 2017 میں صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں ایک بڑا ٹرک بم دھماکہ ہوا۔ یہ ایک انتہائی تباہ کن حملہ تھا۔ ایک مصروف چوراہے پر ہوا یہ ٹرک بم دھماکہ، 500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، اگرچہ کچھ ذرائع 350 سے زیادہ بتاتے ہیں، اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اتنا زیادہ نقصان؟ جی، یہ صومالیہ کی تاریخ کے مہلک ترین دہشت گرد حملوں میں سے ایک تھا، اور اس نے عالمی سطح پر دہشت گردی کے خطرے کو ایک بار پھر اجاگر کیا۔ یہ واقعات، صنعتی حادثہ، جنگی بمباری، دہشت گرد حملہ، ہمیں انسانی تاریخ کے تاریک پہلوؤں، انسان کی غلطیوں اور بعض اوقات انسان کی درندگی کی یاد دلاتے ہیں۔ تو جنگ اور امن، ایجادات اور تباہی، پیدائش اور موت، عظیم کامیابیاں اور المناک سانحات، یہ سب 14 اکتوبر کو دن میں سموئے ہوئے ہیں۔ ان سب کو ایک ساتھ دیکھنے سے کیا تصویر ابھرتی ہے؟ تصویر یہ ابھرتی ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ ہے، متضاد ہے، کثیر الجہتی ہے۔ کوئی بھی ایک دن، جیسے 14 اکتوبر، انسانی تجربے کی پوری رینج کا عکاس ہو سکتا ہے۔ ایک ہی دن لوگ امن کا نوبل انعام جیت رہے ہیں، اور اسی دن ماضی میں جنگوں نے قوموں کی تقدیر بدلی ہے۔ اور ٹیکنالوجی کی ترقی بھی ہے۔ بالکل، ایک طرف انسان آواز کی رفتار کو مات دے رہا ہے، خلا سے پیغام بھیج رہا ہے، تو دوسری طرف زمین پر حادثات اور حملوں میں جانیں جا رہی ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترقی اور تباہی، امید اور مایوسی اکثر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہاں ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم تاریخ کو یاد کیسے رکھتے ہیں؟ کون سے واقعات ہماری اجتماعی یادداشت کا حصہ بنتے ہیں اور کون سے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ہاں، یہ تو ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا، مختلف ذرائع جیسے اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا شاید ایک ہی تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر زور دیں۔ کوئی مقامی تاریخ کو زیادہ اہمیت دے گا، کوئی عالمی واقعات کو۔ تو یہ نقطہ نظر کا فرق ہے؟ جی، یہ نقطہ نظر کا فرق ظاہر کرتا ہے کہ تاریخ کی کوئی ایک حتمی تشریح نہیں ہوتی۔ ہماری سمجھ وقت، جگہ اور زاویہ نگاہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیلنڈر کا ہر ورق پلٹتے ہوئے ہم شاید یہ نہیں سوچتے کہ اس تاریخ کے پیچھے کتنی کہانیاں، کتنے سبق، کتنی انسانی جدوجہد چھپی ہوئی ہے۔ شاید ہر دن اپنے اندر ایک مکمل کائنات سمیٹے ہوئے ہے، جو ہمیں کھوجنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم کون تھے، کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اور شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تاریخ صرف ماضی کا مطالعہ نہیں، یہ حال کو سمجھنے اور مستقبل کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ 14 اکتوبر جیسے دنوں کا جائزہ ہمیں انسانی فطرت کی پیچیدگیوں، ہماری صلاحیتوں اور ہماری کمزوریوں دونوں سے روشناس کراتا ہے۔ تو اگلی بار جب کیلنڈر پر 14 اکتوبر کی تاریخ آئے تو شاید اسے صرف ایک عام دن کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ تاریخ کے ان گنے دھاگوں کے ایک پیچیدہ جال کے طور پر دیکھا جائے جو اس ایک دن میں آ کر ملتے ہیں۔ اس گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔